اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ المعروف من غیر رؤیا والخالق بغیر منصبہ خلق الخلائق بقدرتی واستعبد الارباب بعزتی وساد العظماء بجودہ ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی خیر الانام ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المیامین المنتجبین المنتخبین سیما بقیت اللہ الاعظم روحی و ارواحنا لتراب مقدمہ الفدا اللہم عجل ولیک الفرج واللعن الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا صلوات۔ سامعین گرامی، شب 23 ماہ رمضان المبارک ہے اور شبہائے قدر میں یہ آخری رات شب قدر نزول قرآن کی شب اور یہ اس مہینے میں یہ رات واقع ہے کہ جس مہینے کے دن، جس مہینے کی راتیں، جس مہینے کے لحظات و لمحات ویسے ہی دیگر ایام سے افضل ہے۔ یہ اس مہینے میں رات واقع اور وہ مہینہ کہ اگر جس میں انسان ایک فریضہ ادا کرے، یعنی ایک واجب نماز پڑھے، تو 70 واجب نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ اب جب ویسے ہی 70 واجب نمازوں کا ثواب مل رہا تو آج کی شب جو نماز پڑھی جائے گی اس کا ثواب کتنا ملٹی پلائی ہو جائے گا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ سورہ قدر کے حوالے سے انشاءاللہ بیان ہوتا ہے، اس سے پہلے آج کی شب کے جو اعمال ہیں انتہائی اختصار کے ساتھ، بہرحال مسلسل بچپن سے ہم ان اعمال کو انجام دیتے ہوئے بڑے ہوئے اور واقعاً یہ ہمارے بزرگوں کی، ہمارے والدین کی تربیت ہے کہ ہمیں گھر میں اکیلا نہیں چھوڑا بلکہ جہاں اعمال کرنے جاتے تھے وہاں ہمیں ساتھ لے کر جاتے تھے۔ تو یہ بھی بچوں کی تربیت کا ایک طریقہ کار ہے، ایک حصہ ہے۔ تو آج کی شب کے اعمال میں دیکھا جائے تو سب سے پہلی چیز جو ہے
وہ ہے غسل شب قدر۔ باقی جو دو شبیں تھی اس میں ہم نے ایک غسل کیا، اور یہ غسل کب ہوتا ہے؟ غروب کے وقت، مغرب کے وقت کا غسل ہے۔ لیکن جو آج کی شب ہے، شب 23، اس شب میں ایک غسل نہیں ہے بلکہ دو غسل ہے۔ ایک اول شب کا غسل کہ جو الحمدللہ ہم نے انجام دے دیا ہوگا، اور ایک آخر شب کا غسل بھی آج کی شب میں موجود ہے۔ دوسرا عمل نماز شب قدر، آسان سی نماز ہے، 2 رکعت نماز۔ دونوں رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید، سورہ اخلاص یعنی سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت کرنی۔ پہلی رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت، دوسری رکعت میں بھی سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی۔ اب جب انسان نماز ختم کرے گا یعنی سلام نماز کے فوراً بعد 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ۔ 70 مرتبہ پڑھنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اب روایت عجیب ملتی ہے، نماز کتنی سی؟ 2 رکعت نماز، 7 مرتبہ سورہ توحید، نماز کے فوراً بعد 70 مرتبہ و اتوب الیہ، یعنی جو زیادہ میں زیادہ بھی اگر ٹائم لگا لیا جائے، زیادہ میں زیادہ یعنی 5 منٹ کے اندر بھی یہ کام ہو سکتا ہے، زیادہ میں زیادہ 10-12 منٹ سے زیادہ اس کا وقت نہیں ہے۔ اجر کتنا بڑا مل رہا ہے؟ روایت میں ملتا ہے کہ جب کوئی شخص یہ نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد تسبیح پڑھتا ہے، ابھی وہ اپنے مقام سے کھڑا نہیں ہوتا کہ اللہ اس کے اور اس کے والدین کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یعنی آج کی رات پروردگار عالم انسان پر اپنے خزانے لٹا رہا ہے کہ کون ہے کہ جو خدا سے مغفرت کا طلبگار بنے۔ غسل ہو گیا، نماز شب قدر ہو گئی۔ تیسری چیز 3 سوروں کی تلاوت کرنی ہے، سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ دخان، کیونکہ آج کی شب ہے، نزول قرآن سے مخصوص ہے۔ سورہ قدر کے بیان میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیلز آئیں گی۔ تو 3 سوروں کی تلاوت، سورہ روم، سورہ عنکبوت اور سورہ حامیم دخان، ان 3 سوروں کی تلاوت کرنی ہے۔ اور ایک اور سورہ ہے کہ جس کی تلاوت کرنی ہے 1000 مرتبہ، 1000 مرتبہ ایک سورہ کی تلاوت کرنی ہے۔ وہ کون سا سورہ؟ وہی سورہ کہ جو آپ نے تلاوت میں بھی سماعت فرمایا اور خود خطبے کے سرنامہ کلام میں بھی آپ نے سماعت فرمایا، سورہ قدر۔ سورہ قدر آج کی شب کے اعتبار سے بہت ہی خاص سورہ ہے، لہذا تاکید کی گئی کہ انسان 1000 مرتبہ اس سورہ قدر کی تلاوت کرے آج کی شب میں۔ تو یہ 4 سورے ہو گئے۔ پھر آئیے، جیسے کہ کل آپ کی خدمت میں بات عرض کی گئی تھی کہ ہمارا جو اس پورے سلسلہ دروس کا موضوع رہے گا وہ طواف کرے گا زمانے کے امام کی گرد۔ تو ہمارا موضوع تو زمانے کے امام کے گرد طواف کرے گا۔ آج کی شب ملائکہ بھی زمانے کے امام کے گرد طواف میں مصروف رہتے ہیں، تو امام زمانہ کو بھی یاد کرنا ہے۔ لہٰذا آج کی شب کے اعمال میں سے ایک بہترین عمل یہ بھی ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے شب کے مختلف پہروں میں دعائے سلامتی امام زمانہ کی انسان تلاوت کرے، جتنا زیادہ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ ایک مرتبہ تو ہم نے خطبے میں تلاوت کر لی، جتنا ہو سکے آج کی شب زمانے کے امام سے مخصوص شب ہے، زمانے کے امام کی شب ہے، لہٰذا زمانے کے امام کو یاد کرے، دعائے سلامتی امام زمانہ کے ذریعے سے۔ پھر ایک اور عمل کہ جو ہم انجام دیتے ہیں وہ ہے دعائے جوشن کبیر۔
بہرحال دعائے جوشن کبیر کے حوالے سے ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں کہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں طاقتور ترین دعاؤں میں سے ایک دعا دعائے جوشن کبیر ہے۔ 100 فصلیں اس دعا میں ہمیں ملتی ہے، خدا کے اسما کا تذکرہ ہے، اور بڑی سے بڑی پریشانی، بڑی سے بڑی مصیبت، بڑی سے بڑی بیماری، ہر طرح کی، یعنی جو کچھ انسان کو چاہیے، جو چاہیے، اب جو میں سب کچھ آ گیا، دنیا ہو آخرت ہو، اس کا اگر ایک حل چاہیے تو وہ دعائے جوشن کبیر ہے۔ دعائے جوشن کبیر کی انسان تلاوت کرے۔ پھر ایک اور چیز کے جو ہم سب الحمدللہ انجام دیتے ہیں وہ ہے قرآن کے اعمال، کہ قرآن مجید کو سر پہ رکھ کے خدا کا اور چاہردہ معصومین علیہ السلام کا واسطہ پیش کیا جاتا ہے، اور پھر انسان خدا کی بارگاہ میں اپنی دعائیں طلب کرتا ہے۔ تو یہ ایک اور عمل ہو گیا آج کی شب کے حوالے سے، قرآن کے اعمال۔ اس کے علاوہ ایک عمل ابھی باقی ہے جس کا کچھ دیر بعد تذکرہ کرتا ہے۔ تو چھوٹے چھوٹے اعمال کو جو انسان ویسے ہی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے، آج کی شب تو انجام دینے ہی چاہیے، کہ جن میں سے ایک ہے صدقہ دینا۔ صدقہ ویسے ہی اتنا فضیلت رکھنے والا عمل، تو آج کی شب اسے ترک نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ خود محمد اور آل محمد پر درود بھیجنا، یعنی جس قدر ہو سکے انسان آج کی شب محمد اور آل محمد پر درود بھیجے۔ بہرحال اعمال کی ایک طویل فہرست ہے، لیکن جتنا انسان بہترین انداز میں خلوص کے ساتھ انجام دے سکے، خود آج کی رات جاگنا، آج کی رات جاگنا انسان کے گناہوں کا کفارہ قرار پاتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص آج کی رات جاگ کے گزارتا ہے، پروردگار عالم اس کے گناہوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ یعنی خود جاگنے کی آج کی شب اس قدر فضیلت۔ آخری عمل آج کی گفتگو کے اعتبار سے، پھر سورہ قدر کا بیان بھی ہے، وہ ہے وہ عمل کہ اکثر اس عمل کے بارے میں کہا کرتا ہوں کہ چاہے ہماری خوشی ہو، چاہے ہمارا غم ہو، معصومین علیہ السلام کی طرف سے ہمیں یہ تاکید کی گئی ہے کہ سرکار سید الشہداء کی زیارت انجام دیں۔ صلی اللہ محمد علیہ محمد۔ یعنی خوش نصیب ہے وہ افراد کے جو ابھی سرزمین کربلا میں موجود، لیکن ہم نہیں جا سکے، مجبوری ہماری، تو جہاں پر موجود ہے وہیں پر سرکار سید الشہداء کی زیارت کی تلاوت کریں۔ زیارت وارثہ کی بھی تلاوت ہو سکتی ہے۔ خود آج کی شب سے مخصوص زیارتوں کی کتاب میں، مفاتیح الجنان میں اور دیگر اعمال کی کتاب میں موجود ہے، اس زیارت کی بھی تلاوت کر سکتے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 7ویں آسمان سے منادی دیتا ہے کہ خدا نے اس شخص کے گناہوں کو معاف کر دیا کہ جس نے آج کی شب امام حسین کی زیارت کی۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو یہ تھا ایک انتہائی خلاصہ یا کہہ لیجئے پریسی آج کے اعمال کی۔ اس کے علاوہ ایک اور عمل کے جو ہم ابھی کرنے بیٹھ رہے ہیں وہ کیا ہے کہ انسان جس حد تک ہو سکے علمی گفتگو میں مصروف رہے۔ یعنی عبادت انجام دے دے کے تھک گیا، اب کیا کرے، علمی گفتگو کرے، بجائے اس کے کہ ٹائم ضائع ہو دوسری چیزوں میں، انسان علمی گفتگو کرے، علوم محمد و آل محمد کے حوالے سے گفتگو کرے، علوم کو سیکھنے کی جستجو کرے۔ آج کی گفتگو کے لیے جس سورہ کو منتخب کیا وہ سورہ انتہائی مختصر سورہ، لیکن یہ وہ سورہ ہے کہ جس میں مسلمانوں کے دل کی تسکین بھی موجود ہے، خود رسول خدا کے دل کی تسکین بھی موجود۔ یہ ہے سورہ قدر۔ خداوند عالم فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر،
کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے، کیا ہے، یہ تو بہرحال روایتوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے، لیکن یہ لیلۃ القدر یعنی شب قدر ماہ رمضان میں ہے۔ خدا کیا فرما رہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ دوسرے مقام پر خدا فرماتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کہ جس میں اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ اب دو آیتوں کو ذرا ملا کر دیکھیے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کب نازل ہوا؟ لیلۃ القدر میں نازل ہوا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب قرآن دونوں جگہ ہمیں مشترک نظر آ گیا۔ اب یہ جاننا ہو کہ لیلۃ القدر کس مہینے میں ہے، تو بات واضح ہو گئی، قرآن شب قدر میں نازل ہوا، قرآن ماہ رمضان میں نازل ہوا۔ اس کا مطلب شب قدر کس مہینے میں ہے؟ ماہ رمضان میں ہے۔ واضح ہوئی یہاں پر یہ بات۔ اب ایک سوال یہاں پر کھڑا ہوتا ہے، ہم نے ہضم تو کر لیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، یا اسی طریقے سے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ماہ رمضان کے جس میں یہ قرآن نازل ہوا۔ دونوں باتیں ہم نے ہضم کر لی۔ اب وہ بات کہاں سے ہضم کرے کہ ہم عید بعثت کب مناتے ہیں؟ ایک سوال، عید بعثت کب منائی جاتی ہے؟ کوئی بتائے گا تاریخ عید بعثت کی کیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں معلوم عید بعثت کب مناتے ہیں؟ 27 رجب، ٹھیک ہے، یعنی یہ تاریخ الحمدللہ ہمیں یاد ہونی چاہیے، کیونکہ جس طریقے سے غدیر ہمارے لیے عید ولایت ہے، عید بعثت ہمارے لیے عید رسالت ہے۔ دونوں بڑی ترین عیدیں ہیں ہماری۔ عید بعثت بھی یعنی ہم جو عید بعثت ہے اس کو معراج کی وجہ سے بافضیلت نہیں سمجھتے، یعنی یہ کوئی ایسی خاص فضیلت نہیں تھی کہ جسے اتنی بڑی عید منائی جائے۔ اصل جو خوشی ہے وہ بعثت کی خوشی ہے، اصل جو عید ہے وہ بعثت کی عید ہے۔ تو عید بعثت ہم کب مناتے ہیں؟ 27 رجب کو۔ اچھا 27 رجب بعثت کا اعلان ہوا تھا نا، اور ملتا ہے کہ یہی رجب کا مہینہ تھا کہ جب پہلی وحی بھی نازل ہوئی، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اب تو بات عجیب ہو گئی، ایک طرف خدا فرما رہا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ لیلۃ القدر کب ہے؟ ماہ رمضان میں ہے۔ دوسری جگہ ہمیں مل رہا کہ قرآن کب نازل ہونا شروع ہوا؟ ماہ رجب میں۔ تو ان دونوں باتوں کو انسان جمع کیسے کرے؟ یہ دونوں باتیں، اب معلوم ہے بات ذرا سی خشک ہو رہی، لیکن یہ باتیں ہیں کہ جو پتہ ہونی چاہیے۔ اب ان دونوں چیزوں کو انسان کیسے جمع کرے گا؟ تو اس کی آسان سی بات یہ ہے کہ روایتوں سے بھی ہمیں یہ ملتا ہے کہ قرآن مجید کا نزول ایک مرتبہ نہیں ہوا ہے۔ قرآن مجید 2 مرتبہ نازل ہوا، ایک مرتبہ نازل نہیں ہوا۔ یعنی جو رجب میں قرآن مجید کے نزول کا ہمیں سلسلہ نظر آتا ہے، یہ تدریجی سلسلہ ہے، یعنی جب جس آیت کی ضرورت محسوس ہوئی خدا نے اس آیت کو نازل کر دیا، جب جس سورے کی ضرورت محسوس ہوئی خدا نے اس سورے کو نازل کر دیا۔ تو یہ 23 سال کا عرصہ، 23 ایئرس ہمیں عرصہ نظر آتا ہے، 13 سال مکے میں، 10 سال مدینے میں، کہ جس میں یہ قرآن مجید مکمل ہو رہا۔ لیکن یہی قرآن ہے کہ جو ایک مرتبہ دفعی نازل ہوا ہے قلب محمد مصطفیٰ پر۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر، یا لوح پر۔ یہ ایک مرتبہ قرآن نازل ہوا،
اور یہ قرآن کب نازل ہوا؟ یہ تو معلوم ہے کہ لیلۃ القدر میں نازل ہوا، لیکن کب نازل ہوا؟ رسول خدا کی رسالت سے پہلے نازل ہوا، بعد میں نازل ہوا؟ یہ پہلے نازل ہوا تو کتنا پہلے نازل ہوا؟ آدم کے زمانے میں نازل ہوا، نوح کے زمانے میں نازل ہوا، ابراہیم کے زمانے میں نازل ہوا، عیسیٰ کے زمانے میں نازل ہوا، موسیٰ کے زمانے میں نازل ہوا، یا نہیں ابھی انبیاء کو خلق ہی نہیں کیا تھا کہ یہ قرآن نازل ہو چکا تھا؟ نہیں معلوم۔ ہاں اتنا ضرور معلوم ہے کہ ابھی قرآن کا نزول دنیا میں شروع نہیں ہوا تھا کہ آگوش رسالت میں امامت آتی ہے۔ 13 رجب کا منظر یاد ہے نا؟ 3 دن بعد اللہ کے رسول فرمائش کرتے ہیں کہ یا علی میں کچھ سننا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ یا رسول خدا بتائیے کیا سننا چاہتے ہیں؟ توریت سننا چاہتے ہیں توریت سنا دوں گا، زبور سننا چاہتے ہیں زبور سنا دوں گا، انجیل سننا چاہتے ہیں انجیل سنا دوں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے قرآن سننا ہے۔ اب سوال کر سکتا تھا کوئی تاریخ میں کہ ابھی تو قرآن نازل نہیں ہوا، لیکن علی کہتے ہی اسے ہے کہ جو دنیا میں نازل ہونے سے پہلے آگوش رسالت میں آئے تو امامت کی زبان سے قرآن سنا کر بتائے۔ تو یہ قرآن کا نزول، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ قرآن بے شک ہم نے اس کتاب کو، اس قرآن کو نازل کیا۔ کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، تم جان ہی نہیں سکتے کہ یہ لیلۃ القدر ہے کیا، کس چیز کا نام ہے لیلۃ القدر؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ جو لیلۃ القدر ہے، یہ جو شب قدر ہے، برابر نہیں کہا بلکہ کہا بہتر ہے۔ کس سے بہتر؟ الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 راتوں سے بہتر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر۔ کسے قرار دیا جا رہا ہے؟ اس لیلۃ القدر کو۔ اب یہاں پر مختلف روایتیں ملتی ہے کہ جس کا تعلق کچھ نہ کچھ اس کے شان نزول سے بھی ہمیں نظر آتا ہے۔ پہلی روایت کہ اللہ کے رسول نے جب دیکھا، اللہ کے رسول کو آگے کے حالات بتلائے گئے، دیکھا کہ اللہ کے رسول کے منبر پر بنو امیہ قابض ہوں گے اور اسلام کا بگاڑ کریں گے، اسلام میں بگاڑ پیدا کریں گے۔ اللہ کے رسول افسردہ تھے۔ بنو امیہ کا جو ٹوٹل ہمیں عرصہ نظر آتا ہے، کتنا ہے ان کی حکومت کا عرصہ؟ 80 سال کا۔ اور یہ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ لگ بھگ 80 سال ہوتے ہیں۔ تو خداوند عالم نے اس طریقے سے اللہ کے رسول کے دل میں ڈھارس پیدا کی کہ آپ فکر نہ کیجئے، ان کے دور حکومت کی اللہ نے آپ کو ایک ایسی رات عطا کی ہے کہ جو ان کے پورے دور حکومت سے بہتر ہے۔ تو پہلی روایت یہ۔ دوسری روایت، اللہ کے رسول اپنے اصحاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ بنی اسرائیل کے عابدین کا تذکرہ کر رہے تھے کہ 3 ایسے عابد تھے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں 80 سال لگاتار بغیر رکے اللہ کی عبادت کی۔ 80 سال، 80 سال اللہ کی عبادت کی۔ اصحاب نے اللہ کے رسول کی خدمت میں اس خواہش کا اظہار کیا تو ہماری تو زندگی ہی اتنی نہیں ہوتی، ہم بھلا 80 سال کہاں سے عبادت کر سکیں گے؟ کنٹینیوس عبادت کرنا، یعنی ایک مرتبہ انسان کی پوری زندگی 80 سال ہونا، ایک مرتبہ نہیں، 80 سال پوری عبادت میں انسان نے گزار دی۔ بھلا ہم اس فضیلت کو کیسے حاصل کر سکتے؟ تو خداوند عالم نے اس سورے کو نازل کیا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ وہ 80 سال ایک طرف، اس ایک رات کی عبادت اس 80 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ یا اسی طریقے سے ایک آخری روایت کہ اللہ کے رسول نے ایک مجاہد کا، ایک جنگجو کا تذکرہ کیا کہ جس نے جنگی لباس کو زیب تن رکھا،
80 سال اللہ کی راہ میں جہاد کیا، ہر وقت اس کی تلوار چلتی رہی۔ اصحاب نے خواہش کا اظہار کیا کہ کاش یہ کام ہم بھی کر سکتے۔ یہ آیت نازل ہوئی لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ ایک رات ان 80 سالوں پر بھاری ہے۔ تو یہ جو امتیاز ہے لیلۃ القدر کا، متفق علیہ ہے، فقط و فقط مخصوص رکھا گیا ہے امت محمدی کے لیے۔ یہ اعجاز مخصوص ہے فقط و فقط کس کے لیے؟ امت محمدی کے لیے۔ اس سے پہلے یہ اعجاز کسی کو عطا نہیں ہوا۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ تو عزیزان گرامی، ایک اور روایت، اب قرآن مجید کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو ایک قرآن مجید کا ظاہر ہوا کرتا ہے اور ایک ہوتا ہے اس کا باطن۔ ظاہر تو جو انسان عربی جانتا ہے یا قرآن مجید کا ترجمہ دیکھتا ہے تو اسے کچھ حد تک سمجھ لیتا، اس میں بھی ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ جو سمجھنے کا حق تھا وہ ہم نے ادا کیا، نہیں، دعویٰ ہرگز نہیں ہو سکتا یہ، لیکن انسان کچھ حد تک سمجھ لیتا ہے کہ خدا ہم سے کیا کہہ رہا۔ لیکن ایک قرآن کا باطن ہوا کرتا ہے کہ جو وہی جانتا ہے کہ جس نے نازل کیا ہے یا جس پر نازل ہوا ہے۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سورہ قدر کے حوالے سے جب بیان فرما رہے تھے تو اس کا ایک باطن بتاتے ہیں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ مولا فرماتے ہیں لیلتوں کی جگہ یہاں پر رکھا جائے فاطمہ، اور القدر کی جگہ رکھیں اللہ، تو کیا بن گیا؟ وما ادراک ما فاطمۃ اللہ، تم کیا جانو کہ اللہ کی فاطمہ کیا ہے؟ پھر مولا فرماتے ہیں کہ جس نے جناب سیدہ کی کما حقہ معرفت حاصل کر لی، گویا اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا۔ ما صلی علی محمد و علی محمد۔ تو یہ جناب سیدہ سے بھی خاص ربط ہے لیلۃ القدر کا، جس طریقے سے فور شیور انسان نہیں جان سکتا کہ لیلۃ القدر کون سی ہے، یہ قدر کی رات کون سی ہے، یہ شب قدر کون سی ہے، اس طریقے سے یہی انسان جناب سیدہ کی کما حق کہو معرفت حاصل نہیں کر سکتا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ لیلۃ القدر میں۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس رات کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا، اس رات کیا ہوتا ہے؟ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، کہ اس رات ملائکہ اور روح اپنے رب کا اذن لے کر نازل ہوتے ہیں۔ یہ کس حوالے سے اذن لے کر نازل ہوتے ہیں؟ من کل امر، جتنے امور ہوئے ہیں یا ہونے ہیں یا ہونے والے ہیں، تمام کا تمام امور کا اذن لے کر، تمام امور کو لے کر یہ ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اب ملائکہ تو واضح ہے کہ ملائکہ کسے کہتے ہیں۔ روح کے حوالے سے بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ کیا روح سے مراد جبریل ہے، جیسے روح الامین جبرائیل کا ایک لقب بھی ہے۔ تو جب امام معصوم سے یہ پوچھا گیا کہ مولا یہ بتائیے گا کہ یہ روح کون ہے،
کیا روح سے مراد جبریل ہے؟ تو مولا فرماتے ہیں نہیں، جبریل کا تعلق ملائکہ سے ہے، جب ملائکہ کہہ دیا تو اس میں جبریل بھی شامل ہو گئے آنے والوں میں۔ کا روح ملائکہ سے الگ ایک چیز ہے کہ جو اس ملائکہ سے بھی زیادہ افضل ہے، جو اس ملائکہ سے بھی بلند ہے، وہ ہے روح۔ اب روح کیا ہے اس کی حقیقت ہمیں نہیں معلوم۔ اچھا، یہاں تک تو بات ہو گئی کہ اس رات کیا ہوتا ہے، ملائکہ اور روح زمین پر آتے ہیں امور کو لے کر، اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے امور آج کی شب جو ہے وہ طے پاتے کہ کسے کتنا رزق ملنا ہے، کسے کتنا جینا ہے، کس کے نصیب میں صحت ہے، کس کے نصیب میں بیماری ہے، کس کے نصیب میں کربلا کی زیارت لکھی ہے، کس کے نصیب میں قم و مشہد کی زیارت لکھی ہے، کس کے نصیب میں حج و عمرہ کی سعادتیں لکھی ہے۔ یہ تمام چیزیں آج کی شب ہی طے پانی ہے، لہٰذا کیا ہی اچھا ہو کہ آج کی شب ان چیزوں کو ہم اپنے نصیب میں لکھوا لیں، کچھ ملے نہ ملے، حسین کی طرف سے اذن زیارت مل جائے، کچھ ملے نہ ملے حج و عمرہ کی سعادت مل جائے، کچھ ملے نہ ملے معصومین علیہم السلام کا جوار مل جائے۔ آج کی شب انسان اپنے لیے صحت لکھوائے، مشکلات سے نجات کو لکھوائے۔ یہ امور لے کر ملائکہ زمین پر اترتے ہیں۔ کس کے پاس اترتے ہیں؟ یعنی جب ملائکہ آ رہے ہیں، کوئی تو ایسا موجود ہو کہ جس کے پاس سے ملائکہ اذن لے کر آ رہے۔ کیا میرے پاس آ رہے؟ میں نے تو آج تک کسی فرشتے کو نہیں دیکھا، اور یہ بھی گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر کبھی دیکھ لوں تو شاید آپ کو یہ بتانے کے لیے آپ کے درمیان موجود بھی نہ رہوں۔ میں نے تو آج تک کسی فرشتے کو نہیں دیکھا۔ آپ کے پاس آ رہے؟ نہیں، ہمارے پاس نہیں آ رہے۔ یعنی کوئی ایسا زمین پر موجود ہے کہ جو خدا کا آخری وارث ہے، جس کے پاس یہ فرشتے خدمت گزار بن کے آ رہے ہیں، خدا کا فرمان لے کر آ رہے ہیں، اور جس سے ہمارے امور پر اسٹیمپ لگوا کر دوبارہ وہ خدا کی جانب جا رہے ہیں۔ اور یہ خود روایتوں میں موجود ہے۔ ہمارے لیے 3 راتوں کے حوالے سے کہا گیا کہ تم عبادت کرو، شب 19، شب 21 اور شب 23۔ جب معصوم چاہتے تو نہیں بیان کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے بیان۔ جب پوچھا بھی گیا معصوم سے کہ بتا دیجئے شب 19، شب 21، شب 23، مختلف روایتیں ہیں، مختلف انداز میں تاکید کی کہ تینوں راتیں عبادتوں میں گزارو۔ ایک جگہ پر معصوم فرماتے کہ کیا ایک رات کو پانے کے لیے، مفہوم میں روایت پیش کرا، ایک رات کو پانے کے لیے 3 رات عبادت نہیں کر سکتے؟ یعنی شب قدر اتنی بڑی رات، اگر 3 رات محنت کرنی پڑ جائے تو کیا مذائقہ ہے۔ جب کسی نے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام یعنی جو بالکل ابتدا میں آپ کے سامنے ایک جملہ پیش کیا تھا طواف والا، اگر یاد ہو، اس روایت سے اخذ تھا۔ جب 5ویں امام سے پوچھا گیا مولا بتائیے گا کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ حقیقت میں لیلۃ القدر کس رات کو کہتے ہیں، یعنی کون سی رات ہے؟ شب 21 ہے، شب 19 ہے، شب 23 ہے؟ کیا مولا آپ جانتے ہیں کہ کون سی رات ہے؟ تو امام فرماتے ہیں کہ بھلا ہمیں کیسے خبر نہ ہو، جبکہ تمام امور لے کر ملائکہ ہمارے پاس آتے ہیں اور ہمارا طواف کرتے ہیں۔ ملائکہ اور روح اس رات ہمارے پاس اترتے ہیں اور ہمارا طواف کرتے ہیں۔ امام باقر اس زمانے میں امام وقت، آج کا امام وقت موجود ہے کہ جن کے حضور ہمارے امور پیش کیے جا رہے ہیں، وہ مہر ثبت کر رہے ہیں ان امور پر۔ امام زمانہ، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ رات
طلوع فجر تک سلامتی ہی سلامتی ہے۔ اور خود یہ آیت، یہ سورہ دلیل ہے وجود امام زمانہ پر۔ اب کوئی سوال کر سکتا ہے کیسے دلیل ہے؟ دلیل یہی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں شب قدر تھی کہ نہیں تھی؟ تھی۔ یہ ملائکہ کس کے پاس نازل ہوتے تھے؟ روح کس کے پاس نازل ہوتی تھی؟ اللہ کے رسول کے پاس نازل ہوتی تھی۔ واضح سب مسلمان اس بات کو مانتے ہیں۔ اگر یہ سلسلہ رک گیا تو کیا شب قدر قیامت تک ختم ہو گئی؟ اب شب قدر نہیں ہوگی؟ یہ بات تو کوئی مسلمان نہیں کہتا۔ جس طریقے سے ہم شب قدر مناتے ہیں مسلمان بھی مناتے، یہ الگ بات ہے کہ ہم ان تاریخوں میں مناتے ہیں، وہ شب 27 میں مناتے ہیں۔ وہ بھی پوری رات عبادت کر رہے ہوتے ہیں، قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، مختلف عبادتیں انجام دیتے ہیں تاکہ شب قدر کو پا لیں، کیونکہ جانتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ بھی مانتے ہیں اس بات کو، لہٰذا اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر اللہ کے رسول کے زمانے میں جا کے رک نہیں گئی بلکہ آگے تک جاری ہے۔ تو جب لیلۃ القدر آگے تک جاری ہے تو یہی بتا دو کہ کوئی تو ایسا ہونا چاہیے کہ ملائکہ اور روح کے جس کے حضور نازل ہوتے ہوں، جن کے پاس نازل ہونے کے بعد ہمارے امور ان کے سپرد کرتے ہو، ان کی خدمت کرتے ہو۔ تو جس کے پاس یہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں وہی حقیقت میں حجت خدا ہے۔ صلوات پڑھیے گا محمد و آل محمد پر۔ عزیزان گرامی، لیلۃ القدر مغفرت کی شب ہے، بخشش کی شب ہے۔ اپنے لیے دعا کیجئے، اپنے مرحومین کے لیے دعا کیجئے، دوست احباب کو دعاؤں میں یاد رکھیے، حقیر کو دعاؤں میں یاد رکھیے، خصوصاً زمانے کے امام کے ظہور کی دعا کیجئے۔ خود کو زمانے کے امام سے ہمیں نزدیک کرنا ہے، اور زمانے کے امام کے حضور اگر ہمیں پیش ہونا ہو تو کچھ وسیلے ایسے ہیں کہ جو زمانے کے امام کے حضور رد نہیں ہوتے۔ علماء ایک واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک عالم دین کی امام زمانہ سے ملاقات ہوئی۔ جب انہیں امام زمانہ کی خدمت میں لے جایا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ امام زمانہ کے سامنے خطوط کا انبار لگا ہوا ہے، کہ جن خطوط کا مطالعہ امام زمانہ خود فرما رہے تھے۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ کے حضور ہمارا لکھا ہوا عریضہ کبھی بیکار نہیں جاتا، اس عریضے کو امام زمانہ خود پڑھتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں۔ اب وہ عالم دین دیکھتے ہیں کہ کچھ عریضے ایسے ہیں کہ جنہیں معطر کر کے خاص مقام پر رکھا گیا ہے، اسے خاص اسپیکٹ دی گئی ہے، سجا کے رکھا گیا ہے، مزین کر کے رکھا گیا۔ اس عالم دین نے خادم سے سوال کیا کہ ان عریضوں میں کیا خاص بات ہے، ان خطوط میں کیا خاص بات ہے؟ تو جواب ملا کہ یہ وہ عریضے ہیں کہ جو زمانے کے امام کے حضور ابو الفضل کے واسطے سے لکھے گئے ہیں۔ عزیزان گرامی، سرکار ابو الفضل باب الحوائج، معصومین کی نگاہ میں خاص مقام ہے مولا کا۔ خداوند عالم تمام کی مشکلات، حاجات ابو الفضل کے صدقے میں پوری فرمائے، مشکلات دور فرمائے، بیماروں کو شفا یاب فرمائے۔ کون ہے ابو الفضل؟ جب تک عباس موجود تھے کسی میں جرت نہیں تھی کہ علی کی بیٹیوں کی طرف نگاہ بلند کر کے دیکھ سکے۔ جب تک عباس موجود تھے کسی میں جرت نہیں تھی کہ حسین کی طرف ایک تیر بھی چلاتا۔ یہی تو وجہ
کہ جب بشیر نے ام البنین کو بتایا کہ آپ کا بیٹا عباس مارا گیا، ام البنین نے کہا کہ بشیر تو کیسی باتیں کرتا ہے، بھلا کس میں اتنی مجال کہ میرے بیٹے عباس کو مار سکے؟ کہا کہ عباس کے سر پہ گرز مارا گیا تھا۔ عزادارو، ام البنین کہتی ہے کہ کیسی باتیں کرتے ہو، میرا بیٹا عباس تو گرز کو اپنے ہاتھوں سے توڑ دیا کرتا تھا۔ عزادارو، بشیر کہتا ہے کہ بی بی اگر ہاتھ ہوتے تو عباس گرز کو ہاتھوں سے توڑتے نا، عباس کے بازو تو قلم کر دیے گئے تھے۔ عزادارو، اتنا سننا تھا، ایک مرتبہ ام البنین نے نجف کا رخ کر کے کہا کہ یا علی فریاد، ذرا یہ تو بتائیے گا کہ جب عباس کے بازو موجود نہیں تھے، میرا بیٹا زین سے زمین پر کیسے گرا ہوگا؟ الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بار الہ آج کی شب کا واسطہ دیتے ہیں، سرکار امام زمانہ کا واسطہ دیتے ہیں، ابو الفضل عباس کا واسطہ دیتے ہیں، ہمارے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ زمانے کے امام کا واسطہ دے رہے کہ ہمیں آج کی شب کی برکتوں کو سمیٹنے کی توفیق عنایت فرما۔ بار الہ باب الحوائج کا واسطہ تمام مومنین و مومنات کی پریشانیوں کو، مشکلات کو دور فرما دے۔ تمام بیماروں کو، خصوصاً جنہوں نے دعاؤں کی التماس کی ہے، حاضرین مجلس میں جو بیمار ہے تمام کو شفا کاملہ و عاجلہ عنایت فرما۔ بار الہ آج کی شب ہماری سب سے بڑی دعا کہ اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ قلب مطہر امام زمان کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ سورہ فاتحہ کے لیے گزارش ہے حسن علی نشاد نورانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین غلام حسین شریف، فاطمہ بائی محمد علی، سید حسن نواب، لیلا بائی بنتے غلام حسین، زیرہ بائی بنتے غلام حسین، حبیب علی اساری، امینہ بائی، کریم بائی، انور علی رحمت اللہ، زرینہ بائی غلام حسین، غلام علی رحمت اللہ، سغرا بائی انو نظر علی، امینہ بائی اللہ رکھا، نرجس نظر علی، حسینہ بائی فدا حسین، منور حسین غلام علی، شبیر حسین محمد حسین غلام علی، صابرہ بنت غلام عبد الحسین، جمال بھائی بابول بھائی وزیر، شیرین بھائی جمال بھائی وزیر، اکبر علی جمال بھائی وزیر، سکینہ بھائی نانجی، جناح بھائی حسن علی مرزا، امینہ بھائی حسن علی مرزا، اکبر علی حسن علی مرزا، قاسم علی حسن علی مرزا، سلیم اکبر علی وزیر، حیدر علی اکبر علی وزیر، معصوم علی اکبر علی وزیر، گلشن اکبر علی وزیر، فاطمہ اکبر علی وزیر، روشن محمد بانو، غلام علی محمد علی گیلانی، بلکیس قاسم علی مرزا، شبیر قاسم علی مرزا، مشتاق قاسم علی مرزا، سیدہ مشتاق علی، فاطمہ بھائی محمد علی کپاڑیا، سلیم غلام علی تھاور، محمد علی داؤد کپاڑیا، فضل عباس محمد علی کپاڑیا، زہرا فضل عباس کپاڑیا، حسینہ بھائی رحمۃ اللہ لاکھانی، علی محمد مونس ورتیجی، یاسمین بانو، علی محمد دولت بانو، علی محمد سغرا بھائی نظر علی، حسن علی حسین علی علادین پونا والا، رقیہ بھائی محمد علی، زرینہ بھائی فاضل، معصوم علی اکبر علی وزیر، روشن بانو محمد علی گیلانی، مہدی علی رحمۃ اللہ لاکھانی، انور علی، ضیاء جامنگری، نرجس نظر علی، خیر النساء غلام حسین اساریہ، شہناز علی رضا اساریہ، فاطمہ بھائی محمد علی لاکھانی، جعفر علی رمضان علی، زرینہ بھائی محمد حسین مکھی، انور علی حبیب کانانی، یوسف علی حبیب کانانی، عبد الحسین حبیب کانانی، حسین علی حبیب کانانی، جینا بھائی زوجہ حبیب بھائی، عزیز فدا حسین سومانی، سکینہ بھائی شریف بابا، فضا بھائی غلام علی، حیدر علی اکبر علی، طاہرہ شعبان علی، حسن علی سومانی، یوسف علی سومانی، پیار علی سومانی، قاسم علی سومانی، امینہ بھائی، حاجی بھائی، علی بھائی، سغرا بھائی لال جی بابا، پیر بھائی بھیم جی، غلام علی پیر بھائی، عبد الرسول پیر بھائی، مریم بھائی نور محمد، شیرین بھائی نور محمد، شیربانو پیر بھائی، اول بھائی زوجہ پیر بھائی، زیرہ بانو بنت محمد علی والجی، سکینہ بھائی زوجہ پیر بھائی، شاکر حسین غلام علی، خیر النساء بنت فدا حسین،
محمد حسین غلام علی محمد علی رحمۃ اللہ پیر بھائی سجاد حسین محمد علی رحمۃ اللہ نور محمد راجپر رمضان علی نور محمد شابان علی نور محمد علی رضا ہاشم بھائی منیرہ بنت پیار علی سراج علی عبدالرسول دولت بانو ناصر علی رضا حسین غلام علی کانانی اصغر علی کانجی منصورہ بنت عبدالرسول بچو علی ملجم ممدانی زینب بھائی بنت سلیمان شیربانو رحمۃ اللہ شیرین بھائی سلیمان راجپر احمد علی حاجی جیراج امیر علی احمد علی جابر علی حاجی جیراج فدا حسین کھوجا نور بانو زوجہ فدا حسین کھوجا حاجی پیر بھائی کانجی فاطمہ بھائی جیراج نسیم صادق علی کبرا بھائی زوجہ صادق کھوجا محمد علی کانجی کلثوم بھائی پونجا حیدر علی دال والا جیراج فیملی اور کھوجا فیملی کے رشتہ دار شبیر حسین کھوجا مرضیہ بنت نظر علی بہادر علی سمانی یوسف علی کھوجا سکون بھائی بنت یوسف علی اللہ افضل لدانی یاسمین بنت یوسف علی نورن بانو بنت جیون خادم حسین کھوجا علی اصغر کھوجا عمیر شجا مریم بھائی بنت شفیق ایڈن کریم بھائی فاضل فاطمہ بھائی علی بھائی محمد نذیر علی جامناگری علی حسین کریم بھائی حسن علی مہر علی غلام علی حسن علی ریاض حسین حسن علی معصومہ بنت حسن علی لیاقت حسین حسن علی گلبانو اور حیمانی فیملی حاجی وزیر علی ابراہیم میوہ والا اور رشتہ دار یوسف علی غلام حسین مربی والا اور رشتہ دار محمد رضا مربی والا شہدائے ملت نور محمد افریقہ والا کلثوم بھائی بنت جعفر رضوان علی امیر علی محمد حسین افریقہ والا حبیب علی قاسم منوری نور محمد کرم علی سکینہ بھائی حسن علی ظفار حسین نور محمد برکت علی نور محمد نثار علی نور محمد گلشن بانو اکبر علی انصار حسین روشن علی دلاور حسین روشن علی گلبانو نور محمد کنیز رمضان علی محمد حسین رمضان علی فقیر محمد شکرہ بھائی بنت موسیٰ اکبر علی فقیر محمد امینہ بھائی اکبر علی زرینہ اکبر علی کلثوم بنت اکبر علی امینہ بھائی پٹیل امیر علی پٹیل حسین علی بندے علی فضل عباس محمد علی کپاڑیا فاطمہ بھائی بنت کپاڑیا فاطمۃ الزہرا بنت سمیہ غلام عباس برکت علی فاطمہ بھائی رجب علی امیری شابان علی بہادر علی نایانی اکبر علی حاجی والجی اور ان کی زوجہ وسرام اور ان کے رشتہ دار قاسم علی کرمانی اور ان کی زوجہ محمد حسین بالو بھائی اور ان کی زوجہ علی حسین فدا حسین راجانی اور ان کے رشتہ دار قاسم علی قمر الدین وکیل سکینہ بھائی جعفر علی وکیل سلطان علی نور علی محسن علی اکبر علی دیویکا والا غلام عباس کرمانی اور ان کے زوجہ اصغر علی شیر محمد زرینہ اکبر علی اصغر غلام عباس برکت علی محمد علی داؤدانی کلثوم بھائی بنت اکبر علی فقیر محمد شکرہ بھائی زوجہ اکبر علی حسن علی جعفر علی خیر النساء بنت رمضان علی شیر محمد کرم علی سکینہ بھائی موتی داؤد علی کیکریا والا زرینہ بھائی زوجہ داؤد علی اللہ رکھا قاسم علی کلثوم بھائی دایا بھائی علی رضا ابن داؤد علی محمد قاسم علی زیرہ بانو زوجہ علی محمد زرینہ بھائی بنت بچو بھائی حسن علی محمد غلام عباس بابا معصوم علی اللہ رکھا حیدر علی محسن علی رضا محمد علی پیرانی اور ان کے رشتہ دار مرحومین طاہرہ بانو اور پالیتانہ والا فیملی قاسم علی جمال روشن بنت خان محمد عنایت علی عبدالرسول غلام عباس علی محمد منیرہ شیر علی کنیز فاطمہ امیر علی فاطمہ بھائی فرزانہ روشن علی کرجت والا حاجی ڈاکٹر یوسف تھاورانی راضیہ عبد المہدی زوجہ یوسف تھاورانی علی رضا باقر علی کھیتانی محمد امین کھیتانی رجب علی بندے علی فاطمہ بھائی بنت محمد کھمجی یاسمین بنت اکبر علی زیب النساء رجب علی عابد حسین محمد حسین محسن علی حسن علی سجاد علی رجب علی کیرا والا رجب علی غلام حسین سیانی زیرہ بانو بنت قاسم علی حاجی حبیب علی فدا حسین آزاد لیلا بانو حاجی بھائی فدا حسین غلام حسین سگرا بانو لدھا بھائی سکینہ بھائی غلام حسین صابرہ فدا حسین بلال حسین علی رضا برکت علی شیر علی روشن علی نذیری فضا بانو شابان علی گلبانو بنت کریم کھمجی مناس علی لاکھانی فضا بانو بندے علی رجب علی سمجھی اور ان کے رشتہ دار شمیم خادم حسین اور ان کے رشتہ دار حبیب علی شیر علی اور ان کے رشتہ دار شیرین بھائی بنت حسین علی مرچن اور ان کے رشتہ دار حیدر علی ترابی اور ان کے زوجہ محمد حسین امیر علی زبیر عبد الحسین کانانی سگرا بانو بنت حاجی بھائی امیر علی زبیر بھائی اور ان کی فیملی شیربانو زوجہ عبد الحسین فاطمہ بھائی حاجی بھائی اور ان کی فیملی زیرہ بنت حسن علی والجی جاوید وزیر علی دال والا اور دوست محمد لاکھانی فیروزہ بنت بچو بھائی عابدہ بنت دوست محمد رمضان علی کھیتانی رضا حسین بادامی فضا حسین جیون فضا بانو جیون زبیر بھائی فیملی اور پٹیل فیملی یوسف علی جمانی خیر النساء جمانی اور ان کے رشتہ دار پارپیا دتو اور بندے علی فیملی کے رشتہ دار عابدہ بنت عبد الحسین دیوجانی
ساجو فیملی کے تمام رشتہ دار، مراجعین کرام تمام مرحومین، علماء عظام تمام مرحومین، شہدائے ملت، اس امام بارگاہ کے تمام کارکنان اور ارکان مرحومین، ہم آپ سب کے مرحومین، مولانا صاحب کے مرحومین، اور جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا ان سب کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد